بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم یہاں پر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں۔ ہم یہاں پہ قرآن پاک کا ایک مزید رول پڑھیں گے تاکہ آپ مزید غلطیوں سے بچ سکیں، اور یہ رول ہے نون تنوین اور نون ساکن کے قواعد میں سے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، یعنی کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملانا۔ نون تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر یا، رو، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ آپ اس کو یاد کرنے کے لیے ایک حرف یاد رکھ سکتے ہیں، یرملون، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس کو یاد رکھنے میں آسانی ہو اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی آپ کو آسانی ہی ہو۔ ادغام کے آگے دو اقسام ہیں، ادغام مع الغنہ اور ادغام بغیر غنہ۔ ادغام مع الغنہ وہ ہوتا ہے جہاں پر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یومن میں سے کوئی حرف آئے، یعنی کہ یا، واو، میم اور نون۔ یہ آپ نے یہ حرف بھی یاد رکھنے ہیں کہ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یہ چار حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، جیسے کہ میم، محیش، ٹھیک ہے۔ میم کے آگے نون ہے، نون دیکھیں ساکن ہے لیکن میم کے اوپر تشدید ہے، تو ہم میم کو میم کے ساتھ ہی ملائیں گے کیونکہ نون ساکن ہے، نون کے اوپر کوئی بھی ہمارے پاس جو ہے حرکت نہیں ہے، تو یہ ہمارے پاس میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو میم کے اوپر ہم رکیں گے 2 سیکنڈ کے جتنا ہم اسٹے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنے گا میم محیش۔ اب دیکھیں یومن میں سے میم آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد کیا آیا، میم، تو میم ہمارے پاس کس حرف میں سے ہے، یومن میں سے۔ اگر ہم یرملون میں سے بھی دیکھیں تو میم ہے، لیکن اگر ہم آگے فردر اس کی قسم دیکھیں کہ مع الغنہ ہے یا بغیر الغنہ ہے تو یہاں پر مع الغنہ ہو رہا ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلا؟ کیونکہ ہم نے یومن کو یاد رکھا ہوا تھا کہ یہاں پر یومن میں سے میم آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہم اس کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں، میم مال۔ اب دیکھیں میم کے اوپر تشدید تھی، نون ساکن تھا، میم کو میم کے ساتھ ملایا تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوگا، ادغام مع الغنہ، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہے میواق۔ اب دیکھیں میم کو واو کے ساتھ ملایا، نون ساکن تھا، واو کے اوپر ہمارے پاس کیا تھا، تشدید تھی، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو دوسرا حرف ہوگا، یعنی کہ ایک حرف کو ہم دوسرے کے ساتھ ملا رہے ہیں نا، تو جس کے ساتھ ملا رہے ہیں اس کے اوپر تشدید ہمیشہ ہی تشدید ہوگی، ٹھیک ہے، وہ اس پہ خالی حرکت نہیں ہوگی۔ اگر خالی حرکت ہوگی تو وہاں پر ادغام نہیں ہوگا، ادغام صرف تشدید کی صورت میں ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس بنے گا میواق۔ اب دیکھیں واو کے اوپر میں رکی کیونکہ واو کے اوپر تشدید بھی تھی اور نون ساکن کے بعد ہمارے پاس کیا آ رہا تھا، واو آ رہا تھا، اور یومن میں سے واو بھی ایک حرف ہے ہمارے پاس۔ اس کی ایک اور مثال بھی ہمارے پاس ہے، لہب و تب۔ اب دیکھیں با کے نیچے تھی زیر تنوین، اس کے بعد ہمارے پاس کیا آ رہا تھا، واو، واو کے اوپر ہمارے پاس کیا تھی، تشدید تھی، تو ہم نے با کو واو کے ساتھ ملایا۔ اب جو واو ہے یہ بھی ہمارے پاس ادغام کے جو حروف ہیں ان میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے، لہب و تب، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ادغام بغیر الغنہ۔ ادغام بغیر الغنہ ہمارے پاس یہ ہوگا کہ اگر ہمارے پاس لام اور را آئیں گے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد تو وہاں پر ادغام بغیر الغنہ ہوگا، وہاں پر ہم رکیں گے نہیں، ہم فوراً سے ہی ادائیگی کریں گے، کیونکہ اور ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ لام اور را ہمیشہ ہمارے پاس تشدید میں ہی ہوں گے، یہ خالی حرکت ہوگی تو وہاں پر ادغام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ لام یا را سے پہلے نون ساکن یا نون تنوین ہو، جیسے کہ من لدنہ۔ اب دیکھیں میم کے بعد نون ساکن ہے آگے، لیکن لام کے اوپر ہمارے پاس کیا ہے، تشدید ہے، تو ہم نے میم کو لام کے ساتھ ملایا، من لدنہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اگر ایک لحاظ سے دیکھیں تو ایک اور رول ہمارے پاس اپلائی ہو رہا ہے، یہاں پر ساتھ میں اظہار بھی ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد ہمارے پاس ہا آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر میں نے نون کے اوپر رکی نہیں، میں نے فوراً سے یہ ادا کیا، من لدنہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس تھا ادغام بغیر الغنہ بھی، اور ساتھ میں کیا بن رہا تھا، اظہار بھی ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اس کی دوسری مثال ہے مر رزق، مر رزق۔ اب دیکھیں رو کے اوپر تشدید ہے، نون ساکن تھا، میم کو میں نے رو کے ساتھ ملایا اور اس طرح میں نے اس کو ادا کیا، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اور جو ہے جب بھی اب آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے یا نماز پڑھنی ہے تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے آپ کو بہت جلدی آپ اس کی پریکٹس میں آ جائیں گے۔ اپنی فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی غلط قرآن پاک پڑھنے سے باز آئیں اور جو ہے ثواب حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔